آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کرنے والے ہیں جو صدیوں پرانا ہے، لیکن اس میں چھپا سوال آج بھی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایسا قصہ جو فزکس کے یعنی وقت اور فاصلے کے تمام جانے پہچانے اصولوں سے ماورا نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کے گرد آج ہماری ساری بات گھومے گی۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں آ کر ایمان، علم اور سائنس سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس واقعے کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النمل میں ملتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ ملکہ کا تخت ان کے پہنچنے سے بھی پہلے ان کے دربار میں موجود ہو۔ یہ دعویٰ ایک ایسے شخص کا تھا جس کے پاس قرآن کے الفاظ میں کتاب کا علم تھا۔ ذرا اس رفتار کا تصور تو کریں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ صرف تیز ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے فزکس کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دربار میں دو پیشکشیں ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک جن تھا جو اپنی جسمانی طاقت یعنی بروٹ فورس کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ وقت میں یہ کام کر دے گا، اور دوسری طرف ایک شخص تھا جس کی طاقت اس کا علم تھا، اور اس نے پلک جھپکتے ہی یعنی ان این انسٹنٹ حل پیش کر دیا۔ یہ موازنہ خود بتاتا ہے کہ علم کی طاقت کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اس حیران کن واقعے کو ایمان کی نظر سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ مطلب صدیوں سے مذہبی اور روحانی حلقوں میں اس کی کیا تشریح کی جاتی رہی ہے؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس واقعے کی بنیاد کوئی ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک اعلیٰ علم اور دوسرا اللہ کی مرضی۔ یعنی یہ ایک معجزہ تھا جو یہ دکھانے کے لیے تھا کہ جب علم اپنے حقیقی منبع سے جڑا ہو تو وہ مادی دنیا کی حدوں سے کتنا آگے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، ہم اس واقعے کی کوئی سائنسی وضاحت پیش نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ کیا آج کی جدید سائنس میں کوئی ایسے تصورات، کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جو ہمیں اس طرح کے خیال کے تھوڑا قریب لا سکیں۔ یہ سوال ہمیں سیدھا لے جاتا ہے تھیوریٹیکل فزکس کی بڑی ہی عجیب و غریب دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں ہمارے روزمرہ کے تجربات اور اصول اکثر کام نہیں کرتے۔ یہ ایک دماغ گھما دینے والا آئیڈیا ہے۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ دو ذرات اس طرح جڑ سکتے ہیں کہ اگر ایک میں کوئی تبدیلی آئے تو دوسرے میں فوراً وہی تبدیلی نظر آئے گی، چاہے وہ کائنات کے دوسرے کونے میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی فاصلہ جیسے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اور یہ نظریہ تو اس سے بھی کمال ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اسپیس اور ٹائم ایک لچکدار چادر کی طرح ہے۔ تو سوچیں، اگر دو جگہیں بہت دور ہیں تو کیا اس چادر کو موڑ کر انہیں قریب لایا جا سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر ہاں، اور اگر ایسا ممکن ہو تو ہزاروں میل کا فاصلہ بھی شاید لمحوں میں طے ہو سکتا ہے۔ اور پھر آتی ہے آئنسٹائن کی یہ مشہور زمانہ ایکویشن۔ یہ ہمیں ایک بنیادی بات بتاتی ہے کہ مادہ اور توانائی یعنی میٹر اور انرجی ایک ہی چیز کی دو مختلف شکلیں ہیں، اور اسی ایک آئیڈیا نے سائنس فکشن میں ٹیلی پورٹیشن کے خواب کو جنم دیا کہ کسی چیز کو توانائی میں بدلو، اسے بھیجو اور منزل پر واپس مادی شکل میں لے آؤ۔ تو یہ سب تو تھیں تھیوری کی دلچسپ باتیں، لیکن عملی طور پر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ٹیلی پورٹیشن کا خواب صرف فلموں کی حد تک ہی ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ جب ہم اسے حقیقت میں کرنے کی بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے۔ سوچیں، پہلے تو جسم کے ہر ایک ایٹم کو یعنی خربوں ایٹموں کو پرفیکٹلی سکین کرنا ہے، پھر اس سارے ڈیٹا کو بھیجنا ہے، اور پھر اس ڈیٹا سے ہر ایٹم کو بالکل اسی جگہ واپس جوڑنا ہے۔ اس کام کے لیے جتنا ڈیٹا اور جتنی توانائی چاہیے اس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ایک ذرے کی حالت یا انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ کسی مادی چیز کو بھیجنے جیسا بالکل نہیں ہے۔ ایک پورا تخت منتقل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو اب تک ہم نے دو الگ الگ پہلو دیکھے، ایک ایمان اور معجزے کا اور دوسرا سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ چلیں اب ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ یہ ٹیبل دیکھتے ہی فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف قرآنی واقعہ ہے جو فوری، مکمل اور ایک بہت بڑی چیز پر محیط ہے، دوسری طرف ہماری سائنسی کوششیں ہیں جو ابھی بہت ابتدائی، محدود اور صرف ایک ذرے کی سطح پر ہیں۔ ذریعہ، رفتار، دائرہ کار، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی اصل نقطہ ہے۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ وہ واقعہ سائنسی ٹیلی پورٹیشن تھا، ہرگز نہیں، بلکہ مقصد یہ دیکھنا ہے
کہ قدیم کہانی آج بھی کس طرح ہمارے تجسس کو جگا سکتی ہے اور ہمیں کائنات کے بارے میں بڑے گہرے سوالات پوچھنے کی ہمت دے سکتی ہے۔ اسے یوں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جاننے کے یہ دو راستے شاید ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، جبکہ مذہب اور روحانیت اس کے پیچھے چھپے کیوں کو تلاش کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات کی پوری تصویر دیکھنے کے لیے ہمیں ان دونوں ہی کی ضرورت ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے اس جدید دور میں ہم اس قدیم قصے سے اپنے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کہانی کے سبق وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ علم ہی اصل طاقت ہے۔ ساتھ ہی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ کائنات کتنے ہی رازوں سے بھری پڑی ہے اور ہمیں ہمیشہ عاجزی سے سیکھتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ سچائی کی تلاش چاہے وہ سائنس کے ذریعے ہو یا روحانیت کے، انسان کا سب سے اہم سفر ہے۔ اور آخر میں ہم بس ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ جب انسان کا علم ایک گہرے یقین اور ایک اعلیٰ مقصد سے جڑ جاتا ہے تو شاید وہ حدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جنہیں ہم آج ناممکن کہتے ہیں۔